وآتوا الیتامی اموالہم، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا، برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا۔ انہیں کیا پتہ چلا؟ اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا، چلیے اس کی ایک زندگی ہے، ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا۔ یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے، اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے، اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں، لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم۔ وآتوا الیتامی، اسے منکرین سنت نے، منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے، لیکن وہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں، جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں جو ہے دوسری آیت میں، یہ تیسری آیت میں، وہ یتامہ سے مراد ہیں یتیم بچیاں، یتیم خواتین۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو، اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو۔ تعدد ازدواج کی یہی آیت قرآن مجید میں، لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باز پرس کر سکے تم سے۔